الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. رواہ مسلم. برادران اسلام اور خواتین ملت، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے جس کے فضل و کرم سے آج ہم نماز جمعہ قائم کر رہے ہیں. اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے. ابھی ماہ رمضان گزر گیا، ماہ شوال میں داخل ہوئے، لیکن عبادات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. اللہ کی بندگی اس وقت تک ہے جب تک ہماری جسم میں جان ہے. اسی لیے اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے تمہیں. اللہ کی بندگی ہر حال میں ہو، ہمیشہ ہو، اور خاص کر استقامت ہماری زندگی میں بہت اہم چیز ہے. اسی لیے آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس میں اللہ کا پیغام یہ ہے، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو ایسے لوگوں پر ان الذین قالوا ربنا اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم کے باقی رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ فرشتے خوشخبری سناتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تمہیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. میرے دوستو، استقامت کی بنیاد پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے ہم پر اللہ کی طرف سے پیغام پہنچاتے ہیں. قدم قدم پر اللہ کی عنایتیں، رحمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، بشرطے کہ ہم استقامت کا مطلب ہے کہ پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاریں. رمضان کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت کو ہمیشہ باقی رکھیں. ہم رمضانی مسلمان نہ بنیں. اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ مسلمان عام طور پر رمضان میں جو جوش دکھاتے ہیں اس کے بعد کے مرحلے میں مسلمانوں میں وہ چیز نہیں ہوتی. مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، وہ جوش اور ولولہ نہیں ہوتا جو رمضان کے اندر اعمال صالحہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرض روزے رمضان کے ساتھ خاص ہیں، نفل روزے تو باقی ہیں. فرض نمازیں زندگی بھر تو ہم پر فرض ہے ہی، نفل روزے، نفل نمازیں، نفل اعتکاف، صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب زندگی بھر کے لیے ہیں. اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ تم رب کی بندگی کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. زندگی تمہاری اللہ کی بندگی میں گزرے. جب تک آپ اللہ کی بندگی میں لگے رہیں گے اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. قدم قدم پر فرشتوں کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی اللہ کے حکم سے. فرشتوں کی نصرت کہاں کہاں ہوگی؟ فرشتے کہاں اگر خوشخبری سنائیں گے؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. موت کے وقت میں بھی، قبر میں اٹھائے جانے کے وقت میں بھی، بعض بعد الموت حشر کے میدان میں بھی، جہاں پوری دنیا پریشان ہوگی، اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتوں کا تسلی دینا،
ایمان کی وجہ سے ہوگا، استقامت کی وجہ سے۔ استقامت معنی ہے دین کے احکام پر جمے رہنا۔ جتنے بھی احکامات ہیں دین کے، اوامر ہیں، نواہی ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، جو جسے منع کیا گیا ہے دین میں، اسی کو مضبوطی سے تھامنے کا نام استقامت ہے۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ مختصر نصیحت کیجئے، میں آپ کے بعد کسی اور سے یہ سوال نہیں کروں گا، مختصر نصیحت، جامع نصیحت، اور آپ کے بعد مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آنا چاہیے، آپ مجھے کچھ اب بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سنو، قل آمنت باللہ ثم استقیم، فرمایا کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پہ جم کے باقی رہنا، پوری زندگی تمہاری اسی میں گزر جائے۔ حالانکہ بات مختصر ہے، کہو آمنت باللہ ثم استقیم، پھر اس پہ جم کے رہنا۔ ایمان باللہ کا اقرار کرنے کے بعد ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر خوشی، جتنے مراحل زندگی میں آتے ہیں، ہمارے توحید میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ عام طور پر استقامت کی نوبت عقیدے میں بھی ہے اور اعمال صالحہ کے اندر بھی ہے۔ استقامت کی ضرورت دو جگہ میں ہوتی ہے، ایک تو عقائد کا معاملہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، آپ نے تسلیم کر لیا، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، موت و حیات کا مالک ہے، زندگی اور موت کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، روزی کا مالک وہی ہے، کائنات کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں سب اسی کی طرف سے، حکومت دینے والا وہی، حکومت چھیننے والا وہی، بادشاہ سے نوازنے والا وہی، بادشاہ سے فقیر بنانے والا بھی وہی، فقیر کو جو ہے مالدار بنانے والا بھی وہی، مالدار کو پلیٹ فارم پہ لانے والا بھی وہی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ اللہ کی شان ہے۔ جب آپ نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آئیں گی، عقیدے کے اندر ذرا برابر کوئی پریشانی نہیں ہونا، مصیبتیں آئیں گی، خوشی کے موقع بھی آئیں گے، آزمائے جائیں گے، خاص کر اہل ایمان زیادہ آزمائے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کو ہوتی ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسولوں کو اللہ آزماتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، جو نبی کے راستے میں جو چلتے ہی، جو ایمان والے، جتنا ایمان والا ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا۔ لوگوں کا غلط تصور ہے، کوئی مصیبت نہیں آئی میں خوش ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے، سمجھ جاتے، اور بعض لوگ جو ہے مصائب میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آزمائش میں ہیں، فوراً بول دیتے پتہ نہیں کیا کرے کہ معلوم نہیں، اللہ اسے ایسا آزما رکھا ہے۔ ویسا نہیں بولنا، آزمائشیں اور بلائیں ہمارے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، ہمارا ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ کا صابر اور شاکر بندہ بن کر رہتا ہے۔ مصیبتوں میں صبر کرنا اور نعمتوں میں شکر بجا لانا یہ ایمان والے کی شان ہے۔ حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث ترمذی شریف میں آتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو حضرت انس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ہم پر کسی معاملے میں خوف ہے کہ ہم ایمان تو لائے آپ پر، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ بار بار یہ دعا کر رہے ہیں، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو ثابت قدم رکھ تیرے دین پر۔ یہ دعا آپ کثرت سے کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پوچھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اس کا جواب میرے نبی علیہ السلام نے دیا، فرمایا انس سمجھ لو پہلے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلب اللہ کیف یشاء، یہ انسان کا جو دل ہے اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں رہتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پھیرتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا جو دل ہے رحمان کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، فرمایا جب اللہ چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے میں کثرت سے دعا کرتا ہوں، پروردگار مجھے ثبات قدمی نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، مجھے دین پر قائم رکھنا۔ خود نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ،
جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے نبی دین پر قائم رہنا، جم کے باقی رہنا، حالات کی وجہ سے کبھی پریشان نہیں ہونا، کبھی غیروں کو دیکھ کر وہ سونے کے چمچے میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہمیں اہل ایمان ہونے کے باوجود کیوں آزمائے جا رہے ہیں، کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں آنا۔ اسی لیے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تبعک ومن تاب معک، جو بھی آپ کے ساتھ توبہ کر کے آپ کے ساتھ رہتے ہیں سب کو جم کے باقی رہنا ہے، دین پر قائم رہنا ہے، ہر حال میں باقی رہنا۔ کلمے کو جب ہم نے سمجھ کر قبول کیا ہے، دل سے ماننا، زبان سے اقرار، دل سے جم کے باقی رہنا دین پر، اور عمل کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں ہونا، خاص کر فرض نمازیں، فجر کی نمازیں۔ غیر رمضان میں فجر کی نمازوں کا حال بہت برا ہوتا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر بہت بھاری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جماعت، ہمارے لوگ جو ہیں منافقوں کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ مساجد کا حال میں بول رہا ہوں، اکثر و بیشتر مساجد میں فجر کی نماز کا حال برا ہوتا ہے، جو معمولی جو صف ہے وہی 1 صف 1.5 صف والا معاملہ۔ قرآن کی تلاوت جو رمضان میں جو ہم پابند تھے پھر دوبارہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ دوستو قرآن جو ہے ہمیشہ پڑھنے کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، جم کر پڑھتے رہنا، ہمیشہ پڑھنا۔ اللہ کی کتاب ہے، اسے محبت سے باقاعدہ جو ہے اللہ کی کتاب سمجھ کر شوق کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، کتاب عمل سمجھ کر پڑھتے رہنا، دین پر قائم رہنا، اور دین میں آنے والے آزمائشوں کو صبر کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ جم کے اس کو باقی رکھنا۔ اور مجھے اس موقع پر ثبات قدمی اور استقامت کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی بتانا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے 200 سال کی جنگ باقاعدہ پورے ہندوستانیوں نے، بلکہ سب سے پہلے یہ جنگ شروع کرنے والے ہندوستان کو برٹش کی حکومت سے آزاد کرانے کے لیے شروعات جو کی ہے ہمارے علماء نے کی، ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے مجاہدوں نے کیا، پھر اس کے بعد دیگر لوگ شریک ہوئے۔ 200 سال کی مسلسل محنت کے بعد ہندوستان آزاد ہوا، جبکہ آپ کو معلوم ہے پھر 700-800 سال بھی مغلیہ حکومت مسلمانوں کی تھی، پھر اس کے بعد ہندوستان پر غیر انگریز قابض ہوا، پھر اسے بھگانے کے لیے 200 سال کی محنت کرنی پڑی، جبکہ ہم یہاں کے باشندے ہیں۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، کچھ لوگ ہندوستان چھوڑ کر باہر پڑوسی ملک جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ہم نے کہا کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہمارا جینا اور مرنا اس ملک میں ہوگا، اس کے لیے آزادی ہم نے باقاعدہ قربانیاں ہم نے دی، مال کی، تن من دھن کی قربانیاں۔ بہت سارے لوگ شہید ہوئے اس راستے میں، سولی پہ لٹکائے گئے، قتل کیے گئے، سڑکوں میں، درختوں میں مسلمانوں کی لاشیں لٹکتی رہی۔ دلی کے، امرتسر کے پورے راستے میں خاص کر کے انگریزوں نے اتنا ظلم کیا تھا۔ آخر کار ہندوستان آزاد ہوا، ہم نے ہندوستان کو پسند کیا۔ بائی چوائس ہے ہم انڈین، ہم بائی چوائس انڈین ہے، بائی چانس انڈین نہیں ہے۔ ہم کو موقع تھا ہندوستان چھوڑ کے جانے کا، ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے آباء و اجداد یہیں پر ہیں، ان کی خبریں یہیں ہیں، ہماری قربانیاں یہیں ہیں، ہمیں جینا اور مرنا ہندوستان میں ہے۔ الغرض 75 سال گزر گئے ہندوستان کی آزادی میں، لیکن حالات اس 10 سال کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بدلے۔ دستور جو ہمارا دستور ہے ہندوستان کا، اس کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھی، اور جس دستور کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے حقوق محفوظ، سب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادیاں دی گئی تھی، مسلمانوں کو بھی آزادی تھی، لیکن 10 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹوپیاں نشانے پر، ہمارے جبے نشانے پر، ہمارے برقعے نشانے پر، مساجد و مدارس نشانے پر، ہمارے املاک، ہماری تجارتیں نشانے پر، یہاں تک کہ جمعے کا خطبہ جو ہے لوگوں کے لیے کھٹک رہا ہے۔ خطبہ جمعہ، کہیں اذان پر پابندیوں کی باتیں چل رہی ہیں، کہیں مدارس پر بلڈوزر چل رہے ہیں، کہیں مساجد پر بلڈوزر چل رہے ہیں۔ رات ہندوستان میں
ہمیں اپنے مذہب پر آزادی جو ہے دستور کے مطابق وہ آزادی چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ریزرویشن 4%، 3% جو ہے وہ بھی چھین کر کے کھلم کھلا کہا جا رہا ہے اس الیکشن کے بعد یہ پورا جو ہے دوسروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ بلکہ یہ سب ایسی باتیں چل رہی ہیں، سازشیں، مکاریاں، بہت کچھ چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس بار کا الیکشن دیگر الیکشنوں کے مقابلے میں 100% مسلمانوں کو، جتنے مسلمان ہیں جن کا بھی ووٹر لسٹ میں نام ہے، مرد عورت سارے کے سارے لوگ ووٹ لسٹ کے مطابق اپنے ووٹ کا جو متحدہ ہماری جو کوششیں ہیں، جو اقلیتوں کے محافظ ہیں، ہمارے مذاہب کے محافظ ہیں، ہمارے حقوق کے جو محافظ ہیں، ہندوستان کی جو رواداری کے جو محافظ ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا ہے اور اس میں کوئی پیچھے نہیں ہونا ہے۔ خاص کر ہمارے خواتین کے بارے میں خبر آتی ہے کہ غیر مسلم خواتین شریک ہوتی ہیں، مسلم خواتین پیچھے رہ جاتی، 50%، 60% بھی ہمارا ووٹ نہیں جاتا۔ 100% اس بار سارے مسلمانوں کو 6 بجے تک ٹائم ہے، آپ کو سب کو شریک ہونا ہے۔ جو لوگ ووٹ میں شریک نہیں ہوئے، جو بیمار ہیں، معذور ہیں، ویل چیئر سے جا سکتے ہیں، ان کو بھی جو ہے باقاعدہ ووٹ میں شریک ہونا پڑے گا تاکہ ہمارے حقوق محفوظ ہوں، اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں، اور ہندوستان میں جو ہماری جو قربانیاں ہیں، ہندوستان کی آزادی کے لیے جو قربانیاں ہیں، تن من دھن کی قربانیاں مسلمانوں کی، اسے جو ہے ختم کرنے کی جو کوششیں چل رہی ہیں، ہندوستان کو ہندو راج بنانے کی کوششیں جو چل رہی ہیں، اسے ختم کرنا ہوگا۔ متحدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ خاص کر کے مسلمانوں، اپنے ووٹ کو ضائع نہ کرو۔ اور ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ووٹ کے موقع پر بعض حضرات، بعض سیاسی پارٹیاں پیسے دے کر آپ کو خریدنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ووٹ خریدنے اور بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ ووٹ جو ہے ایک شہادت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک دیانت ہے۔ پیسے لے کر ووٹ کو بیچنا ایمان فروش کی علامت، ضمیر فروش کی علامت ہے۔ پیسے اگر کوئی بھی دیا آپ کو، وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، حرام ہیں۔ وہ پیسے آپ اپنی ذات کے لیے استعمال مت کرو۔ اگر آپ کے علم کے بغیر آ بھی گیا، اسے کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے، جس طرح ہم سود کے پیسے دے دیتے ہیں باہر لوگوں کو، وہ پیسے کی شکل میں اسے بانٹ دینا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ کہ ایک ووٹ کی وجہ سے حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں۔ یہ کہ ایک ووٹ بھی اہم ہے۔ خاص کر ہمارے بچے جن کے 18 سال ہو چکے ہیں، جنہوں نے ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کر دیا ہے، باقاعدہ ان کو شریک ہونا ہے۔ مسلم خواتین کو بھی، ضعیفوں کو بھی، کمزوروں کو بھی، سارے لوگوں کو جو ہے، خاص کر اس بار کے الیکشن میں، خاص کر ہندوستان کا جو ماحول بن رہا ہے، بہت سارے مدارس بند کیے گئے، پھر بھی جو ہے آسام وغیرہ کے مدارس کے بارے میں، یو پی کے مدارس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، پھر سپریم کورٹ نے دخل اندازی کی وغیرہ آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے یہ وبا پورے ہندوستان میں پھیلنے سے پہلے ہندوستان کی جمہوریت خطرے میں ہے میرے دوستو، ہندوستان کی جمہوریت خطرے میں ہے۔ شرپسند اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو متحد ہو کر اپنے ووٹ کو بچانا ہے، اور اسے ضائع کیے بغیر سب مل کر، ایک خاندان، ایک جماعت، پورے مدراس کے لوگ مل کر، ہر بستی میں جہاں مسلمان جس کینڈیڈیٹ کو مناسب سمجھتے ہیں، بالاتفاق سب مل کر اس کو جتانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ بابا کسی کو ووٹ دے دیا، بیٹا کسی اور کو دیا، بیوی کسی اور کو ووٹ دی، یہ منمانی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اتحاد اور اتفاق سے ہی، یاد رکھو، بہت بڑے انقلاب انشاءاللہ ضرور ہم لا سکتے ہیں۔ اس لیے اس ووٹ کی اہمیت کو سمجھو۔ گزشتہ حالات کے اندر حکومتیں بنتی تھی، بدلتی تھی، بگڑتی تھی، لیکن حالات جو بن رہے ہیں 10 سال کے اندر، آپ کو معلوم ہے کیسے کیسے حالات گزرے۔ نوٹ بندیوں کی مصیبتیں آئی آپ کے اوپر، کیسے کیسے NRC کا معاملہ چلا، CA کا معاملہ چلا، بلکہ ووٹ ڈالنے کے بعد آپ کے لیے باقاعدہ جو باکس ہے، اس میں جس کو آپ نے ووٹ ڈالا ہے، اس کی نشانی 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ کے اندر باقاعدہ تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ دیکھنے کے بعد آپ وہاں سے باہر ہٹیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے مشین میں کسی نے کچھ گڑبڑ کر دیا ہو۔ اس لیے یاد رکھو، مشینوں میں گڑبڑیاں تو چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بار ایک کوشش ہوئی ہے سپریم کورٹ سے، باقاعدہ اسے بھی گنا جائے گا
جو سلیپ آگے گر رہا ہے، آپ نے جس امیدوار کو آپ نے منتخب کیا، آپ 6 سیکنڈ اسی جگہ میں رکیے، دیکھیے آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے آپ کا ووٹ برابر پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں میرے دوستو، خاص کر مسلمانوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا، حالات کے مطابق سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ۔ یہ پیسے لے کر کے باقاعدہ جو لوگوں کو اپنا ووٹ بھیج دینا، یہ پیسے لے کے سب سے لے لینا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جتنے بھی امیدوار آتے ہیں سب سے پیسے لے لیتے، یہ سب دھوکہ دہی کا کام ہے۔ یاد رکھو، ایمان والا کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ آپ کا ووٹ دینا یہ علامت ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ یہ امیدوار ہندوستان جیسے ملک کے لیے، سب کے مذاہب، سب کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ شخص امین ہے، ہم اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، مناسب آدمی ہے۔ آپ کی طرف سے ایک شہادت ہے یہ، اس لیے اس شہادت کو، اس ایمانداری کے معاملے کو سامنے رکھو، اس لیے کہ باقاعدہ سیاست بھی آپ کو سمجھنا ہے۔ لوگ جو ہیں سیاست کے نام سے مکاری کرتے ہیں، دین کے اندر ایک سیاست ہے جس میں سارے لوگوں کے حقوق برابر ملنا، اور ہندوستان کی خوبصورتی یہی ہے، یہاں سارے کے سارے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف کلچرز، مختلف تہذیبیں ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، سب مل کر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، اور یہی چیز یہاں کی خوبصورتی ہے۔ اس خوبصورتی کو باقی رکھنا ہے، اس کو کسی خاص رنگ میں رنگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کو جو ہے جمہوریت ہے، جمہوری ملک ہے، اسے ہندو راج بنانے کی جو کوششیں چل رہی ہیں، کھلم کھلا اعلان ہو رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں۔ بعض حضرات یہاں تک کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں سے دور رہیے جو آپ کا دشمن ہے، شر پسند ہے، اور اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ہمارے تجارتوں کا دشمن ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، پردے کے نام سے، حجاب کے نام سے کتنے بچوں کی تعلیم برباد ہو گئی، نیٹ کے نام سے کتنے بچے پیچھے رہ گئے۔ ایسے قوانین جو چند سالوں کے اندر آئے، آپ کو معلوم ہے، ایسی حکومت جو سب کی خیر خواہ نہ ہو، ایسی حکومت کے بجائے جو سب کو لے کر چلے، سب کا احترام کرے، انسانیت جہاں مقدم ہو، انسان سے بڑھ کر انسانیت کا احترام جس کے اندر ہو، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا، انہیں آگے بڑھانا، اور ملک کی ترقی کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ مسلم قوم میں تعلیم کا جو معاملہ ہے، ہماری قوم تعلیم میں بہت پیچھے ہے، اسی وجہ سے ہم ہر جگہ پیچھے ہی رہ گئے۔ تعلیم میں ہماری قوم کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہندوستان میں عزت کے ساتھ جینے اور مرنے کے لیے ہمارے پاس واحد ہتھیار ہے ایجوکیشن، تعلیم۔ آپ کو جو ہے ہمارے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ مٹھی بھر قوم، برہمن قوم آپ دیکھ لو، کون سے آفس ہے جہاں برہمن موجود نہ ہو؟ جس طرح پورے عالم پر یہودیوں کی حکومت ہے، ویسے ہندوستان میں آپ دیکھ لو مٹھی بھر قوم، برہمن قوم۔ دیکھ لو سکھ مت کی قوم، جین مت کی دیکھ لو، کتنے یونیورسٹیاں ان کے پاس، کتنے ان کے پاس ایجوکیشن کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، لیکن ہماری قوم کے پاس کیا ہے؟ ہم نے اپنے مستقبل کا کوئی منصوبہ تیار نہیں کیا، ہماری محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، اور ہماری قوم میں تعلیم کی اہمیت نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھروں میں کام کرنے والی خواتین کے بچے IAS IPS بن کر، کلیکٹر بن کر آپ پر حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر کے جو خادمائیں ہیں غیر مسلم خواتین، ان کے بچوں کے لیے جو سہولتیں ہوئی، آج وہ آپ پر حکمران بنے ہوئے۔ میری قوم کا بچہ کہاں ہے؟ ہوٹل میں چائے بنا رہا ہے، گلاس دھو رہا ہے، چھوٹی موٹی خدمتیں۔ تعلیم میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ گولڈ میڈلسٹ کتنے ہیں ہمارے قوم کے اندر؟ IAS IPS اور UG PG کی تعلیم کی ڈگریاں، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والے بچے ہمارے بہت کم ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا میرے دوستو۔ ہم نے ہندوستان کو بہت کچھ دیا ہے۔ جب ہمارے نواب جو ہیں حیدرآباد میں، میر عثمان صاحب، جب ہندوستان کو تعاون کی ضرورت پڑی، لاکھوں ٹن سونا دیے، وقت کا PM آ کر کے، جواہر لال نہرو آ کر کے لے کر گئے تھے حیدرآباد میں۔ آ کر ہماری قوم نے مالی قربانیاں، باقاعدہ جو ہے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا جینا اور مرنا اسی ملک میں ہے، ہمارے آبا و اجداد کی خبریں یہی ہیں۔
اور ہم اسی مٹی میں سجدہ کرتے ہیں اور یہیں ہم دفن بھی ہوں گے، اس لیے اس ملک کو چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارا۔ اور یہ جو سلیپ ہے آپ کے پاس ووٹر لیسٹ کے لیے، اسے حفاظت سے رکھیے، یہ جو ہے آپ کو سی اے اور این آر سی کے موقع پر بھی کام آئے گا کہ آپ نے ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ووٹ دیا تھا، اور آپ کے پاس یہ خود ایک ثبوت ہے کہ آپ جو ہے یہ جو سلیپ ہے آپ کے پاس ووٹر لیسٹ کا، اسے ہر گھر میں، ہر خاندان میں، یہاں تک کہ مساجد میں بھی ہر محلے کے باقاعدہ محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمارے علماء نے اور مفکرین نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور خاص کر یہ جمعہ ہے، آج اہم دن بھی ہے، اور خاص کر کے نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ ووٹ کے حصے میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ جا کر کے شریک بھی ہونا ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر یہ چند باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کو سالم رکھے، امن کے ساتھ جینے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ امن اور شانتی کو برقرار رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، شر پسندوں کی شرارتوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دین پر قائم رہنے اور دوسروں کو دین پر چلانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ جب تک رکھے ہمیں دین کا سپاہی بنا کر رکھے، ہمارا جینا اور مرنا اسی ملک میں ہو، اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے جو بہتر مستقبل ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر فیصلہ فرمائے، اور مکاروں کی مکاریوں کا بدلہ صرف اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے، واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کی ذات پر اعتماد بھی کرو، ساتھ میں جو ہے اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، خاص کر اپنے انفرادی دعاؤں میں، خاص کر اپنے ملک کے لیے بھی، جس ملک میں ہمارا جینا مرنا ہے، اس ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے، سب کی سلامتی کے لیے خاص کر دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی امن کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے اور کلمے کی موت سب کو نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔